بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ در کتاب فقہ العواد باب الصوم میں سے درس نمبر 20 ہے۔ یہ بھی جو مستحب روزے کے حوالے سے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یجب الصوم، مستحب فرماتے ہیں اگر ایک بندے نے روزہ مستحب روزہ رکھا ہے، کوئی بھی جیسے آپ کو پورا تفصیل ہو گیا سال کے مہینوں کے، جمعرات کو روزہ رکھا ہے کسی بندے نے، فرماتے ہیں ولا یجب، واجب نہیں ہوتا صوم المستحب، مستحب روزہ واجب میں آٹومیٹیکلی تبدیل نہیں ہوگا، مستحب روزہ واجب نہیں ہوگا بھی شروع ہے وہ مستحب روزہ رکھنا شروع کرنے پہ، یعنی ایک آدمی نے شوال کے 6 دن کو روزہ رکھنا شروع ہو گیا تو شروع کیا تو واجب ہو جائے نہیں، جمعرات کو روزہ آپ نے رکھا تو پھر دن کو واجب ہو جائے، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں ولا یجب، واجب نہیں ہے روزہ مستحب روزہ، صوم المستحب، مستحب روزہ بھی شروع اس روزے کو رکھنا شروع کرنے پہ وہ روزہ آپ پہ واجب نہیں ہوتے۔ البتہ لہٰذا دن کو آپ جب چاہیں افطار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو آپ ثواب یہ کرنا چلا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں البتہ وہ یکرہ ہو، شاشد کے نزدیک فرماتے ہیں مکروہ الافطار، یعنی مستحب روزوں میں مکروہ ہے افطار کرنا، فی یعنی مستحب روزوں میں بعد الزوال، زوال کے بعد، یعنی ظہر جب ہو گیا تو سورج زوال ہونے کے بعد، یوں سمجھو ظہر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد مستحب روزے کا افطار کرنا مکروہ ہے، وہ بھی بغیر سبب، بدون کسی سبب کے، نہ کوئی بیماری ہوا، نہ سفر پیش آیا، اور نہ کوئی دعوت ہوا، دعوت وغیرہ بھی خوش نہیں ہوا تو ایسے ہی آپ کو کھانا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، کھانا چاہے تو کھا لے، تو زوال کے بعد بلا سبب کھانا مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ولاؤ دو، یا البتہ اگر کسی کو ولاؤ زوال سے پہلے زوال کے بعد آپ نے روزہ رکھا ہوا کسی بھی ٹائم بھی دن کو آپ کو دعوت دے دیں الا طعام، کسی کھانے کا، کسی گھر میں دعوت ہوا، پہنچا اتفاق سے اگر دعوت ہو جائے آپ کو کھانے کا تو پھر جو ہے چپکے سے کھانا افضل ہے، فل افطار ہو، پھر تو چپکے سے افطار کرنا افضل ہے، پھر تو خاموشی سے بھی نہیں بولا میں روزہ ہوں، نہیں بولا وہ جو ہے میں جھوٹ بول کے میں کوئی چیز کھانا نہیں چاہتا، نہیں، چپکے سے بسم اللہ کر کے کھاؤ، آپ کو افطاری بھی کر لیں، آپ کو پورا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے ایک آدمی کو دعوت دے دیں کہیں آپ مستحب روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی آپ روزہ رکھیں تو وہ مکروہ روزہ ہے، اس میں کھانے میں ثواب زیادہ ہے اور روزہ رکھنے میں ثواب کم ہے، تو انسان اتنا بیوقوف نہ بنے، آپ نے ثواب کے لیے رکھا ہے تو آپ چپکے سے کھا لیں، بسم اللہ کریں۔ آگے شاہ سے فرماتے ہیں فل مسافر، پر مسافر شخص جس کو سفری اس میں سفر میں اس کے لیے افطار کرنا جائز تھا، شرائط پورا تھا، پر مسافر شخص والمریض اور بیمار شخص یہ دونوں المطیقانی للصوم، چونکہ شاہ نے فرمایا مسافر کے لیے اگر روزہ آسان ہے تو رکھنا افضل ہے، اور وہ مریض جیسے جو ہے پہلے کا جو ہے اس کی بیماری رطوبت کی وجہ سے ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، ان وجوہات ان صورتوں میں فرمایا اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اور وہ رکھ بھی سکتا ہوں، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، زیادہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا افضل تھا، جائز تھا۔ تو یہ شخص جن کے روزہ رکھنے، یہ مسافر اور مریض جس کے روزہ رکھنا اس کے ہم میں افضل تھا، تو فل مسافر والمریض، مسافر اور مریض جو کہ یہ دونوں مطیقان طاقت رکھتا ہو للصوم روزے کا، پھر اضاف طرح لیکن جب انہوں نے افطار کیا پھر سفر میں، والمراض و بیماری کی وجہ سے بیماری میں، تو شاہ سے فرماتے ہیں فعلیہما، تو ان دونوں پر فعلیہم القضاء واجب، تو ان دونوں پر قضا تو واجب ہے، کیونکہ ہر روزہ جو بھی واجب روزہ آپ توڑے قضا واجب ہے، لیکن قضا واجب ہونے کے ساتھ ساتھ وَلِكُلِّ يَوْمٍ، ہر دن کے بدلے میں یقضیان، یعنی جن دن کو قضا ہو گیا تھا جن دن وہ قضا کریں گے اس کے بدلے میں یستحب، مستحب ہے، لِكُلِّ مِنْہا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، اس مسافر کے لیے اور اس بیمار کے لیے، فدیۃ، ایک فدیہ دینا، بمد من الطعام، ایک مد کھانا، وہی 604 گرام جو ہے کھانا، چاول دے دیں، گندم دے دیں، آٹا دے دیں، یا اس کے متبادل رقم دے دیں، لمسکین، کسی مسکین کو ایک مد کھانا کھلانا ہے، روزہ بھی رکھیں ایک مد، وہ تو واجب، لیکن ایک مد کھانا دینا مستحب ہے، کیونکہ وہ روزہ رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا، اس وجہ سے اس کے پورا ثواب اگر حاصل کرنا چاہیں رمضان کے روزے کا تو ایک مد کھانا بھی دے دیں، البتہ ایک مد کھانا کا دینا مستحب ہے، قضا تو واجب، مد کھانا دینا مستحب، یہ بات ختم۔ احمد ویکر للصائم، نئے مسئلہ ہے، ایک آدمی جیسے خواہ رمضان میں ہو یا دوسرے سال کے مہینوں میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، مستحب روزہ، واجب، قضا جو بھی ہیں، تو مکروہ ہے روزہ دار کے لیے الوصال، مسلسل روزہ رکھنا بین یومین، 2 دن، یعنی 2 دن جو نے کچھ بھی کھائے بغیر، آج میں نے سحری کھایا تو کل دن کی افطاری بھی نہیں کیا، رات کو کھانا بھی نہیں کھا، پھر دوسرے دن صبح سحری بھی نہیں کیا، پھر روزہ رکھا،
تو 2 دن مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، چونکہ اس لیے شاست نے پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا سحری کھانا جو ہے روزے میں مستحب ہے، باعث ثواب ہے، تو آپ اس ثواب کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے وہ مکروہ ہے۔ مکروہ صائم کے لیے وصال مسلسل روزہ رکھنا، بین یومین 2 دن کو روزے میں ملانا، یعنی 2 دن مسلسل روزہ رکھنا روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں نیا مسئلہ ہے ولا یجوز جائز نے تصحر سحری کھانا، ہاں جی کب وہ شاک در حال کہ اسے شک ہو رہا ہے پھر طلوع سے صبح صادق ہونے کا، اس کو شک ہو رہا ہے صبح صادق شاید طلوع ہو چکا ہو، ہاں جی تو ایسی شک کے سر میں پھر آپ سحری کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صبح صادق طالع ہونے کا شک بھی ہو رہا ہے اور آپ کھا لیں اور صبح صادق سج میں طلوع ہو بھی چکا تھا، تو آپ نے جان بوجھ کے گوئی کے روزہ توڑ دیا، اس لیے جو ہے صبح صادق ہونے کے شک ہونے کے سر میں پھر سحری کھانا جائز نہیں، یا یہ کہ تحقیق کر سکیں آگے پیچھے ٹائم پوچھ سکیں، اس میں یقین ہو جائے ابھی ٹائم باقی ہے پھر تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر جو اس شک کی حالت میں رہیں تو آپ نہیں کھا سکتے۔